الزام لگانے کا نام ملزم نہیں۔ اگر کسی شخص کے واقعتاً ملزم ہونے کے لیے یہ بات کافی ہو کہ اس کے خلاف الزام لگانے والوں نے الزام لگایا ہے، تو پھر دنیا کا ہر شخص ملزموں کے کٹہرے میں کھڑا ہوا نظر آئے گا، حتیٰ کہ خدا کے معصوم اور بے خطا پیغمبر علیہ السلام بھی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری پیغمبر ہیں۔ آپ بلا شبہ پاک اور معصوم ہیں، مگر آپ کے زمانے کے لوگوں نے آپ پر بدترین الزام لگائے۔ یہ الزامات صرف یہودیوں اور منافقوں نے نہیں لگائے، بلکہ آپ کے مخلص ساتھیوں تک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے بارے میں بے جا شبہات لاحق تھے۔ اس قسم کے واقعات میں سے ایک واقعہ وہ ہے جس کا تعلق ایک انصاری مسلمان سے ہے۔ یہ بزرگ ایک بدری صحابی رضی اللہ عنہ تھے، یعنی وہ بدر کی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر لڑے تھے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جن کی دین کے لیے سرفروشی پر شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ روایات میں آتا ہے کہ مذکورہ انصاری صحابی رضی اللہ عنہ اور زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کے درمیان ایک جھگڑا ہوا۔ یہ جھگڑا کھجور کے درختوں کی آبپاشی کے بارے میں تھا۔ مدینہ میں پانی کا ایک گڑھا تھا جس سے آبپاشی کی جاتی تھی۔ اس کے پاس دونوں صاحبان کے کھجوروں کا باغ تھا۔ ایک بار اس امر پر جھگڑا ہو گیا کہ دونوں میں سے کون پہلے پانی لے۔ اس کا مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ زبیر بن العوام پہلے اپنے باغ میں پانی لے جائیں، اس کے بعد دوسرے صحابی اپنے باغ میں سینچائی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا تھا وہ زرعی مصلحت اور جغرافیائی حالات کی بنا پر کیا تھا۔ یہ محض ایک اتفاقی بات تھی کہ زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ مہاجر تھے اور دوسرے صاحب انصاری، اور فیصلے میں زبیر بن العوام کو اولیت حاصل ہو گئی۔ معاملے کا انصاری فریق اس بات کو نہ سمجھ سکا کہ آپ نے جو فیصلہ فرمایا ہے وہ زرعی اور جغرافیائی بنیاد پر فرمایا ہے۔ اس نے معاملے کو مہاجر اور انصاری کی اصطلاح میں سوچا اور یہ رائے قائم کر لی کہ آپ نے رشتے کی رعایت کرتے ہوئے اس کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا فیصلہ فرمایا تو اس فیصلے کو سن کر مذکورہ انصاری نے کہا، اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اسی لیے کہ وہ آپ کی پھوپھی کے لڑکے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا تھے، آپ سے غلطی کا صدور نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے یقینی ہے کہ یہ الزام بالکل غلط تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا وہ اخلاص کے تحت کیا اور عین درست کیا۔ اس کے باوجود ایک صحابی کو آپ کے بارے میں شبہ لاحق ہو گیا اور اس نے آپ کے اوپر جانبداری کا الزام لگا دیا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ الزام کے الفاظ بول دینا کسی کے ملزم ثابت ہونے کے لیے کافی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو آدمی بلا ثبوت کسی پر الزام لگائے اور جو لوگ محض الزام کے الفاظ سن کر متعلقہ شخص کو ملزم سمجھ لیں، وہ دونوں سخت گناہ گار ہیں۔ وہ ایسے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں جس کو خدا کے یہاں کوئی معافی نہیں، الا یہ کہ وہ توبہ کریں اور اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لے۔ یہ واقعہ اور اس طرح کے دوسرے واقعات بتاتے ہیں کہ کسی کے اوپر الزام لگانے کے معاملے میں ہم کو آخری حد تک محتاط رہنا چاہیے۔ جب معصوم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط فہمی ہو سکتی ہے تو عام انسان کے بارے میں بدرجہ اولیٰ غلط فہمی کا امکان ہے۔ عین ممکن ہے کہ جس چیز کو ہم ایک شخص کی خطا سمجھ رہے ہیں وہ اس کی خطا نہ ہو، بلکہ خود سمجھنے والے کی غلط فہمی ہو اور اس کی اپنی نظر کا قصور ہو، نہ کہ متعلقہ شخص کی نیت یا عمل کا قصور۔